الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجى. سامعین ذوی الاحتشام، آئیے سب سے پہلے آغاز گفتگو سے پہلے آقائے نامدار شفیع روز شمار انیس بے کساں چارائے ساز درد منداں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول. اور پھر شاہ بیدم صاحب عارسی علیہ الرحمہ مقطع میں حد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بروز حشر دعائیں کریں، اللہ کا شکر ادا کریں نا، سب سے زیادہ اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان عظیم کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے. سامعین کرام، دنیا کی کوئی نعمت بلکہ یوں کہیں دنیا کی تمام نعمتیں یکجا ہو جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کی مثل بھی نہیں ہو سکتی. بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا حق پر. لیکن دیکھیں نا، محفل میں بیٹھے ہیں آپ، آقا کی ولادت کا مسئلہ ہے، خوشی تو منائیں گے نا ہم اور آپ، کیوں نہیں منائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم چیز ہمیں سونپ دی ہے. بلکہ یوں کہیں ہمیں کہاں سونپ دی، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو دامن مصطفیٰ میں دے دیا ہے، ہمیں سونپ دیا ہے رسول اللہ کو. ہمیں فکر بھی نہیں اس بات کی کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. ہاں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جیسے گنہگار بھی آقا کی دامن رحمت میں نظر آئیں گے. ہاں ہم گنہگار ہوں گے، یہ کہا جائے گا نا کہ فلاں بندے کو جہنم میں ڈالو، کہیں سے یہ آواز بھی آئے گی کہ اے اللہ یہ جو ہے نا میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. تو کیا یہ خوب ہوگا نا کہ رسول اللہ ہم سے کہیں گے. تو آغاز گفتگو درود پاک سے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جنت میں کون زیادہ قریب ہوگا؟ مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتا ہے. آپ انداز دیکھیں نا، آپ انداز دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ہونے کی باتیں ہم سے بتاتے ہیں. ہمیں نہیں ہونا ہے رسول اللہ سے قریب، ہاں بہت قریب ہونا ہے رسول اللہ سے. اتنا قریب ہو جانا ہے کہ دنیا ہم سے دور ہو جائے تو غم نہیں ہے، دنیا ہم سے روٹ جائے تو غم نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، آج زندہ ہوں، آپ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جب دل کرتا ہے نا تو آپ کو دیکھ لیا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں، جب روتے ہیں تو اپنی چہروں پر مسکراہٹ کے لیے آپ کے یہاں آ جایا کرتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ جب جنت میں آپ جا چکے ہوں گے، ہم بھی کہیں جنت میں ہوں گے، آپ کے درجے بڑے بلند ہوں گے، ہم کہیں نیچے کے طبقے میں ہوں گے. یا رسول اللہ یہ بات سن کر رو دیا کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو دیکھ لیا کرتے ہیں، بروز محشر آپ کے ساتھ کہاں ہوں گے، کہاں آپ کو دیکھیں گے. آقا یہ بات سنتے ہیں کہ وہ صحابی روتے رہتے ہیں، آقا اپنی گردن جھکا لیتے ہیں. ابھی بات تھی کہ کسی دیوانے نے آ کر رسول اللہ سے کہا تھا کہ جنت میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. اب خاموش ہیں، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اللہ اور رسول کی اطاعت
بیعت کر لی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ان کے ساتھ رکھے گا جن کے نقش قدم پر وہ ہوگا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وہ مسکرانے لگے کیونکہ بشارت مل گئی، جو رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ کے ساتھ رکھے گا۔ ہاں ہاں ایک بات اور سنیں، آپ کو دنیا داروں کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا، آپ کو دنیا سے دل نہیں لگانا، آپ کو کس سے دل لگانا ہے؟ رسول اللہ سے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ رسول اللہ سے۔ ہاں ہاں گھر کس پر قربان کرنا ہے؟ رسول اللہ پر۔ اولاد کس پر قربان کرنی ہے؟ رسول اللہ پر۔ کریں گے؟ ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کہتے ہیں تیاری ہو گئی قیامت کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں زیادہ نہیں ہے، صدقات بھی زیادہ نہیں کیے ہیں، روزے بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں پھر جنت، پھر قیامت کی تیاری کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عبادتیں زیادہ نہیں ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے جو بندہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں نا، پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں، حضرت انس کہا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد تو ہم دعا کرتے تھے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، صرف رسول اللہ ہی سے نہیں، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی تھی کہ ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بروز محشر ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں تمنا کریں نا آپ بھی اس انداز سے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو بروز محشر آپ کے ساتھ بھی حشر کیا جائے، جنت میں آپ کے ساتھ رکھا جاؤں۔ ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، تو اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ رکھنا جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ سامعین کرام، ہاں ہاں رسول اللہ سے محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، کیونکہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جس سے محبت کی جا سکتی ہو، تمام تو ان سے پیچھے ہی ہیں۔ لیکن ہاں دین اسلام بھی تو سمجھیں نا، اگر آپ محبت کا دعویٰ کریں اور اسلام کو نہ سمجھیں تو آپ کی محبت ادھوری ہے کہ نہیں؟ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو خوبصورت سا۔ امام بیہقی کہتے ہیں حضرت سعصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول تھے سعصا، اسلام قبول کر لیا، انہوں نے مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے کفر کے دور میں جو اچھے کام کیے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ کیا اللہ مجھے ان کا بدلہ عطا کرے گا؟ سنیں ذرا سنیں، کتنی بڑی بات تھی یہاں پر۔ آقا کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تم نے کون سا اچھا کام کیا، کون سی اچھی نیکی کی ہے جس کا بدلہ تم چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کافر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ 3 اونٹ لے کر میں روانہ ہو گیا، 3 اونٹ میرے ساتھ تھے، جنگل میں کہیں میں سو گیا، 2 اونٹ میرے کہیں چلے گئے، مجھ سے بچھڑ گئے، 1 اونٹ میرے پاس تھا، جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا میں نے دیکھا کہ میرے اونٹ کہاں گئے، میں انہیں تلاشنے کے لیے نکلا، بازار میں نکلا، میں ایک جنگل پار کر کے دوسری بستی میں پہنچ گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ میرے اونٹ کسی بزرگ شخص کے پاس ہے، میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جناب والا، اے بزرگ جو اونٹ آپ کے پاس ہے نا یہ اونٹ میرے ہیں، آپ مجھے دے دیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تیرے اونٹ ہو تو لے کے چلا جا، لیکن اتنے میں ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچہ، اچھا یہ بتا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ میری بات سنیے گا، آپ سنیے گا کیا معاملہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آقا پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھا اچھا بتا بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرے گا، بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے اگر بیٹا پیدا ہوا تو خاندان کی عزتیں بڑھائے گا، اور بیٹی پیدا ہوئی تو گھر کو عزت کو پامال کر دے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے داماد کے سامنے سر جھکاؤں۔ اللہ اکبر۔
کیا ہوا؟ سن رہے ہیں آپ، قوم اپنے بیٹوں پہ فخر کرنے لگی ہے. بیٹیاں ہوتی ہیں تو رونے لگتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا آپ کی عزت بڑھائے گا؟ جو لوگ بیٹی پیدا ہونے پر روتے ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں عزت میں کمی کا سبب بنتی ہیں، ذرا ان سے پوچھا اس بات کو کہ کتنے بیٹے پیدا کیے ہیں اور ان میں سے اگر ایک بھی بیٹا تمہاری عزت کا سبب بنا ہے تو بتا دو. نہیں جناب نہیں. آپ گھر میں آئے نا کہ باہر کہیں گھومتے ہو، تھکے ماندے ہو، پریشان ہو، اور گھر میں آئے نا وہ بیٹا آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ والد محترم آپ کی طبیعت کیسی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا کھا لیں. نہیں بیٹا نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بچی ہوگی نا، بیٹی ہوگی، جیسے ہی آپ گھر میں آئیں گے وہ بیٹی آئے گی آپ سے پوچھے گی کہ ابو جان کھانا کھا لو، بھوک لگی ہے، پانی پی لو، آپ کے پسینہ صاف کرے گی. بھلا کیوں بیٹیوں سے محبت نہ کی جائے؟ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا ہوتا کیا کرے گا؟ کہتے ہیں عزت بڑھائے گا، شان بڑھائے گا، خاندان کا نام اونچا کرے گا. اچھا بیٹی ہوئی تو گھر کے کی عزت کو پامال کر دے گی، داماد کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. پھر وہ چلانے والا زور سے چلا کے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے دفن کر دو. بیٹی پیدا ہوئی ہو تو دفن کر دو. آقا نے جیسے یہ بات سنی ہے آنکھیں اشکبار ہو گئی. حضور رونے لگے کہ بھلا کیا عالم ہے دنیا کا، بیٹیوں سے نفرت، بیٹیوں کو دفن کرنے کی بات ہے. اب وہ آدمی کہنے لگا کہ اچھا ایک کام کرو نا، یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اسے پالا کروں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اسے محبت دوں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹی نہیں زندہ رہے گی، بیٹی زندہ نہیں رہے گی، اسے تو دفن ہونا ہے. کہتا ہے کہ ایک کام کر، اس سے سودا کر لے، جو اونٹ تیرے پاس ہے نا میرے، یہ اونٹ تو رکھ لے، بیٹی مجھے دے دے. آپ انداز دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اونٹ رکھ لے، بیٹی مجھے دے دے. کہتا ہے کہ نہیں ایک سودا کرنا اس انداز سے کر، 2 اونٹ نہیں، جس اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہے وہ اونٹ بھی دے کر جا. 3 اونٹ دے تو بات بنے گی. وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا یہ اونٹ بھی لے لے، ہاں مجھے گھر تک پہنچا دے. وہ اس بیٹی کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں، 3 اونٹ دے دیتے ہیں، پھر اس سے محبت کرتے ہیں. اس بیٹی سے اتنی محبت ملتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت بن گئی، میں ڈھونڈتا تھا کہ کس قبیلے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کون سا قبیلہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں ہر گھر جاتا تھا، 3 اونٹ لے کر جاتا تھا اور کہا کرتا تھا اللہ کا واسطہ خدا را اپنی بیٹیوں کو دفن نہ کرنا، 3 اونٹ رکھ لو، سودا کرو مجھ سے، میں بیٹیوں کو لینے آتا ہوں، میں بیٹیوں کی زندگی چاہتا ہوں، 3 اونٹ کے بدلے مجھے بیٹی دے دو. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آج میرے گھر میں 360 بیٹیاں وہ ہیں جنہیں دفن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنا خزانہ قربان کر دیا. ان 360 بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کیا عالم ہے یہ. جانتے ہیں بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں. حالت ایسی ہے کہ آقا کے آنسو نہیں رکتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے. آقا کہتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے تو، کتنا بھلا آدمی ہے تو نے اتنے اچھا سودے کیے ہیں کہ جان بچا کر اپنے خزانے لٹا دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ تو بتاؤ نا، کافر تھا، اچھا عمل کیا، بدلہ بھی تو کچھ ہو. آقا کہتے ہیں کہ اے سعصا کہ یہ بدلہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی. پھر کہتے ہیں آقا کہ مبارک ہو، بروز محشر اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنے خزانے کھول دے گا، تیری امیدوں سے بڑھ کر دے گا. میرے پیاروں ذرا سوچو تو صحیح، بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بیٹیوں سے محبت کریں. آپ جانتے ہیں بیٹیوں سے محبت کا حالت کیا ہے؟ ہاں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں میں کہ مردوں کو اتنا حق نہیں رسول اللہ کی ولادت پر خوشی کرنے کا جتنا بیٹیوں کو حق ہے. آپ کے آنے سے پہلے یہی بیٹیاں تھی جنہیں دفن کر دیا جاتا تھا، جنہیں مار دیا جاتا تھا، جن کا وجود مٹا دیا جاتا تھا. نہیں ایسے نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا.
اور آقا آئے، قرآن میں آیت نازل ہوئی، اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہاں اے لوگوں جو اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہو نا، جو دفن کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بروز محشر پوچھیں گی یہ بیٹیاں کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا جرم تھا، مجھے کیوں قتل کر دیا گیا؟ پھر ان لوگوں کے گریبان پکڑے جائیں گے، انہیں گھسیٹا جائے گا جنہوں نے اپنے بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی۔ پتہ ہے آپ کو آقا کا انداز کیا تھا بیٹیوں سے محبت کا؟ ایک حدیث پاک سنیں، آقا کہتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، میں وہاں مہمان بن کر آیا کرتا ہوں۔ اور ایک خوبصورت بات سنیں کہ جب بیٹی سے محبت کریں نا، اس انداز سے کریں جیسے رسول اللہ نے کی ہے کہ جب آقا باہر سے آتے تھے، ماں فاطمہ گھر میں جلوہ بار ہوتی، آقا آتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر دیتے، دروازے پر آقا کھڑے ہو جاتے، پھر ندا دی جاتی، کہا جاتا کہ ماں کہا کرتے تھے، فاطمہ کو ماں کہا کرتے تھے کہ ماں، کہتے تھے کہ فاطمہ دیکھو تو صحیح دروازے پر کون ہے؟ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ کی پیشانی چوما کرتے تھے، اور ماں فاطمہ آقا کی انگلی پکڑ کر گھر کے اندر داخل کر دیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں نا آپ، اگر اس انداز سے آپ پرورش کریں اپنی بیٹیوں سے، اتنی محبت کریں جو محبت رسول اللہ نے کی اپنی بیٹیوں سے، تو آپ کی بیٹیاں آپ کی عزت پامال نہیں کریں گی، آپ کی عزتوں پر چار چاند لگا دیں گی، آپ کی عزت پر مرنا مٹنا قبول کر لیں گی۔ ہاں انداز وہ اپنانا ہوگا جو انداز رسول اللہ نے اپنایا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات یہ، اور دوسری بات پھر سمجھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانی ہے تو اس انداز سے منائیں کہ قرآن سے محبت کریں۔ ہاں اگر کسی نے قرآن سے محبت نہیں کی، کسی نے قرآن نہیں سمجھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اس مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں ایک واقعہ اور سنانے چلا ہوں میں آپ کو، اور خوبصورت بات ہے یہ کہ مدینے کا بازار سجا ہوا تھا، ایک دم کڑک دھوپ تھی، بازار میں سب لوگ پریشان تھے۔ ایک آدمی نے ایک غلام خرید لیا تھا، ایک غلام خرید لیا تھا، سوچا کہ خوبصورت غلام ہے، اچھی قیمت مل جائے گی، لیکن بازار گرم تھا، دھوپ کڑی تھی، وہ بک نہیں سکا، وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جتنی رقم لگائی ہے برباد ہو جائے، جو ملے گا اتنے میں بیچ کر نکل جاؤں گا۔ وہ دھوپ تھی نا، بچہ تھا چھوٹا سا، پریشان ہو رہا تھا دھوپ کے اندر۔ ایک لڑکی وہاں سے گزری، نام تھا سبیتا، اسے رحم آ گیا اس بچے پر۔ اس نے کہا کہ اچھا بیچتے ہو؟ کہ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے بیچو گے؟ کہ جتنے میں خریدا ہے اتنے میں تو لے کر چلی جا۔ وہ خرید لیتی ہے اس غلام کو، پھر اس عورت کے چرچے پورے شہر میں ہو جاتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جسے رحم آ گیا تھا ایک غلام پر، اور رحم کے اس نے اسے خرید لیا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس عورت کا چرچا سنتے ہیں نا، اس کی رحم دلی سنتے ہیں اور جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ مجھے دے دو اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت راضی ہو جاتی ہے، ابو حذیفہ سے شادی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب مکہ آتے ہیں نا تو ایک دن دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول، دونوں دوست تھے ابو حذیفہ و عثمان، لیکن دیکھا تھے کہ اس بار دوست کا چہرہ اکھڑا اکھڑا سا ہے، دوست نے وہ بات نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کچھ ناراضگی ہے؟ پہلے تو بڑے خوش دلی سے ملتے تھے، پرتپاک انداز ہوتا تھا، لیکن آج یہ انداز ہے کہ آپ اکھڑے اکھڑے سے ہیں، ناراض سے لگتے ہیں، کوئی بات ہے تو بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ تو میرا دوست ہے نا، مجھ سے محبت ہے نا، تو دیکھ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا اور تو مسلمان نہیں ہوا، تو بھلا دوست کا دل خوش ہو سکتا ہے کیا؟ اور دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، یاد رکھیں، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھ لو دوستی کرتی کس سے ہے۔
दोस्त बनाने से पहले देख लेना दोस्त किसको बनाना है। आप कहते हैं हुज़ैफा कि हाँ ए उस्मान, अगर आप ये कहते हैं मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मुझे बारगाह रिसालत में लेके चलो ना, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, पलट कर अपने घर जाते हैं और कहते हैं अपनी बीवी से कि देखो मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तुम भी मुसलमान हो जाओ। अपने गुलाम से कहा कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। वो बच्चा कहता है कि हाँ हाँ हम आपके पीछे हैं, अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम भी मुसलमान हो जाते हैं। जैसे ही कलमा पढ़ा था ना, जैसे मुसलमान हुए, हज़रत अबू हुज़ैफा कहते हैं कि ए बेटे, कल तक तू मेरा गुलाम था, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं गुलाम था, आज़ाद कर दोगे तो खाऊंगा कहाँ, कौन ख्याल करेगा, मुझे पालेगा कौन। ये इस्लाम था। खूबसूरत बात ये थी, अबू हुज़ैफा कहते हैं कि हाँ कलमा पढ़ने से पहले तो गुलाम था ना, लेकिन अब मैं तुझे अपना बेटा बना लेता हूँ, अब मैं तुझे अपना बेटा बना लेता हूँ। अब अंदाज देखें, रुख कैसा बदला। जब इस्लाम ले आया वो भाई बच्चा कुरान पढ़ने लगा, खुश लहान था, आवाज़ बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता था, कुरान ज़्यादा याद भी हो गया। अब अंदाज ये हो गया कि जब कुरान पढ़ा करते थे ना तो लोग कान लगाकर सुना करते थे, कान लगा कर सुना करते थे। एक रोज़ की बात है कि मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर वही बच्चा नमाज पढ़ा रहा था। उस बच्चे के पीछे कौन था? अबू बकर सिद्दीक़ थे, उमर फारूक थे, उस्मान अली थे, जलीलुल क़द्र सहाबा के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अभी कल तक गुलाम थे, आज वो कौम के इमाम हैं। यहूद गुजर रहे थे मदीने में मस्जिद नबी के पास से, और इस अंदाज से देखा कि ये बच्चा जो कल तक गुलाम था आज कौम का इमाम बन गया है। आज इसके पीछे अबू बकर, उमर, उस्मान खड़े हैं। कुर्बान जाए इस्लाम की अज़मत पर जो गुलामी से निकाल कर कौमों की इमामत सौंप दिया करता है। सामईन किराम, आपको समझ नहीं आता इस्लाम क्या है? इस्लाम वो नहीं है कि आप अगर मसनद पर बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हैं तो नीचे बैठने वाला आपके सामने हकीर हो जाएगा। नहीं जनाब नहीं, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अल्लाह ने यहाँ बिठाया है, मुझे इस्लाम ने यहाँ बिठाया है, रसूलुल्लाह की इताअत ने यहाँ बिठाया है। लेकिन हाँ अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आपकी इज्जत कम नहीं है। हाँ अल्लाह की बारगाह में हो सकता है आप मुझसे ज्यादा मकबूल हो। हाँ हाँ आप अगर मुसलमान हैं तो आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपको एहतराम की निगाहों से देखता हूँ। हाँ हाँ इतने इंतजार से देखता हूँ कि अगर आप मुझे आकर ये भी कहते हैं ना कि हजरत मेरी जूतियाँ वहाँ पड़ी हैं, आप जरा मुझे दे दें, तो मेरा ये भी हक बनता है कि मैं आपकी बात सुनकर अपने हाथों से वो जूतियाँ उठाऊं और आपके पाँव में रख दूं। क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जो आपको तकब्बुर और घमंड नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम तो आपको मर्तबे अता करता है। और पता है मर्तबे कब अता होंगे? हदीस पाक है, आक़ा करीम फरमाते हैं मा तवाज़ा लिल्लाहि अहदुन इल्ला रफ़अहु अल्लाह। क्या कहते हैं आक़ा करीम? क्या फरमाते हैं रसूल मुहतशम? फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को जितना अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, जितना तवाज़ु इंकिसारी के साथ काम लिया, अल्लाह ताला उसे मर्तबे अता करता है। घमंड ना कीजिएगा, नहीं घमंड ना कीजिएगा। कौन कहाँ से आया ना देखना जनाब, ये इस्लाम है, ये गुलामी से निकाल कर इमामत अता करता है। हाँ हाँ बिलाल हबशी को नहीं जानते आप? जानते हैं ना, कौन नहीं जानता, गुलाम ही तो थे ना। लेकिन जब इस्लाम लेके आ गए ना तो वही बिलाल हबशी काबे के ऊपर मौजूद थे, तमाम साहबा नीचे खड़े हुए हसरत से देख रहे थे ना। और जब उमर फारूक जिक्र करते थे ना तो कहा करते थे बिलाल सय्यदुना व अतकाहु सय्यदुना, कि बिलाल हमारा सरदार है और हमारे सरदार अबू बकर ने उन्हें आजाद किया है। यह इस्लाम जो गुलामी से निकाल कर इमामत सौंप दिया करता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इज्जत मेरे जिम्मे है, मेरी इज्जत आपके जिम्मे है। जब यहूद ने देखा ना कि ये कल तक गुलाम हुआ करता था, आज कौम का इमाम है, अबू बकर उमर जैसे जलीलुल क़द्र साहबा इनके पीछे है, तो एक रोज की बात है, माँ आयशा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर हो गई, माँ आयशा से पूछा कि मेरी शरीके हयात कहाँ थी आप?
آپ کہتی ہیں کہ میں گزر رہی تھی تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی تو میں ان کو سننے لگی، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر سنا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے مسجد نبی میں، آ کر آپ بھی اس خوبصورت آواز والے کو سننے لگے، آقا بھی قرآن سننے لگے۔ پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا عطا فرما دیا ہے۔ پتہ ہے وہ کون تھے؟ آپ کا نام حضرت سالک تھا۔ تو آپ بھی قرآن پڑھو نا اتنا خوبصورت۔ حضور کہتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت پڑھو، اتنا خوبصورت پڑھو نا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں، آپ کے چرچے کریں، آپ کے تذکرے کریں۔ اور اگر ایسا ہوا نا تو دنیا بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب ہے ہماری۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آپ کو ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے اور بھی خوبصورت بیانات سننے ہیں۔ میں آپ کو ایک آخری بات نصیحتاً ذکر کر کے گزرنا چاہوں گا کہ سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس انداز سے نہ منانا جیسے غیروں کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ تماشے نہ کرنا، نہیں تماشے نہ کرنا، کسی کو برا نہ کرنا، ڈھول تاشوں سے پرہیز کرنا، ڈی جے بازوں سے پرہیز کرنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تماشے نہیں دیکھے جاتے، اللہ تعالیٰ یہ شور شرابے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہاں آپ کے چہرے بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اخبار تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے نا کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بار حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اگر اتنی سی بات کہ لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا کرنا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، اگر اتنی بات محبت سے آپ کے دل سے نکل گئی نا تو وہ لوگ جو ہزاروں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی بات بھاری ہو جائے۔ محبت کرے آقا سے، قلبی محبت کرے، قربان کر دے اپنا وجود رسول اللہ پر، بھول جائے اپنے آپ کو، صرف ایک بات یاد رکھے، اگر میں کچھ ہوں تو رسول اللہ کے ذات کے سبب ہوں، میرا گھر بار کچھ ہے تو رسول اللہ کے سبب ہے، اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو میں کیا کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ بھی سب مل کر پڑھیں۔